खिचाखिच भरा हुआ था। आंखें फाड़े हुए हर शख्स बादशाह की आमद का मुंतज़िर था कि इतने में नकीबों ने आवाज़ दी, सारा दरबार सरोकद खड़ा हो जाए। मुबारकबाद और अयाम इकबाल की दुआओं की गूंज में शहनशाह तख्त आबनूस पर जलवा अफरोज़ हुए। इसी दरमियान एक चौकीदार ने आकर खबर दी, जहां पनाह की अलालत मिजाज की खबर ईरान तक पहुंच गई है। इलाज के लिए शाह ईरान ने अपना खसूसी तबीब दरबार इलाही में हाजिर किया है। वो बारियाब होने की इजाज़त चाहता है। शहनशाह ने इस खबर का खैर मकदम करते हुए उसे बारियाब होने की इजाज़त मरहमत फरमाई। सारे दरबारी ईरान के शाही तबीब को देखने के लिए मुतवज्जे हो गए। थोड़ी ही देर के बाद हुक्माए यूनान की दस्तार रुअबा में एक बूढ़ा शख्स नमूदार हुआ। उसकी पिशानी से हिकमत और दानाई की जहानत टपक रही थी। उसके पीछे गुलामों की एक लंबी कतार ईरान के जज्बे हमदर्दी की सताइश में गूंज उठी। शहनशाह थोड़ी देर तक नज़र जमाए आने वाले को देखते रहे। ईरान का तबीब जैसे ही पाँव चूमने के लिए आगे बढ़ा, शहनशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुम्हें पहचान लिया, तुम एक बहरोपिया हो। ये जवाब सुनते ही मारे शर्म के बहरोपिया पानी पानी हो गया। उसे अपने फन की नाकामी पर इतना कलक हुआ कि उल्टे पांव वो दरबार से वापस लौट गया। एक अरसे दराज तक वो अपनी शिकस्त के गम से निढाल रहा। आंखों की नींद उड़ गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने अपने टूटे हुए हौसलों को जोड़कर खड़ा किया। आज रमजानुल मुबारक की 29वीं तारीख थी। गुरूब आफ्ताब के बाद दूर उफ के मगरिब पर हिलाल ईद की तमन्नाइयों की निगाहें जम गईं। चंद ही लम्हे बाद शोर उठा, ईद का चांद नजर आ गया। कलआए मोहल्ला से तोपें सर्द हुई और सारा शहर मुसर्रत और निशात की बारिशों में नहा गया। रात गए तक उलमा व मशाइख की बारगाहों से शुक्र खुदावंदी की तहनीयतें बुलंद होती रहीं और आशिकान इलाही तस्बीह व तहलील के अनवार में नहाते रहे। सुबह हुई तो एक नई फसल बहार की मुस्कुराहटें हर तरफ बिखर गईं। सारी फजा रंगो नूर में शराबूर थी। इस्लामी इक़्तिदार का लहराता हुआ परचम आज आसमान की रिफ़ातों को आवाज़ दे रहा था। यही आलम जान नवाज़ता के कलाए मोहल्ला से नमाज ईद के लिए पहली तोप सर्द हुई। दूसरी तोप सर्द होते ही कलाए मोहल्ला से शाही जुलूस जामा मस्जिद की तरफ रवाना हो गया। आज अमीर किश्वर हिंद की पेशानी पर इज्जो नियाज की बंदगी की खाक चमक रही थी। उसकी कैफियत देखकर लोगों के कुलूब हिल गए। कितनी आंखें खशियत इलाही के तासुर से आबदीदा हो गईं। उन्हीं रिक्कत अंगेज जज्बात उबूदियत के साए में ईद की दोगाना नमाज ख़त्म हुई। खुतबा मुआनका से फारिग होकर मुसर्रतों के फूल बखेरते हुए फर्जंदान इस्लाम का ये उमड़ता हुआ हुजूम अपने अपने घरों की तरफ रवाना हो गया। कलाए मोहल्ला की एक पुरानी रस्म थी कि नमाज ईद के बाद वालियान रियासत और रुसाए मुमलकत की तरफ से शहनशाह के हुजूर में नज़र गुजारी की जाती। अब उसकी तैयारियां शुरू हो गईं। बेश बहा जवाहरात के थाल लिए हुए नवाबों, राजाओं और जागीरदारों की मंडियां कलाए मोहल्ला की तरफ बढ़ रही थीं। सदर दरवाजे से लेकर दीवान आम तक सारा महल दुल्हन बना हुआ था। नकीबों की सदाओं की गूंज में शहनशाह दीवान आम में तशरीफ़ लाए। तख्ते आबनूस पर जलवा गर होते ही सलामी और ईद की मुबारकबाद का शोर बुलंद हुआ। वालियान रियासत और रुसाए मुमलकत अपनी अपनी कुर्सियों पर एक कतार में बैठे हुए थे। बारी बारी एक एक करके सब ने शहनशाह के हुजूर अपनी अपनी नज़र पेश की। आखिर में तुर्किस्तान का एक जौहरी थाल उठाए उसने शहनशाह के हुजूर में एक छोटा सा संदूक पेश करते हुए कहा, इसमें बदख्शां का वो लाल शब चराग है जो 1000 साल तक मरीख की खनक चांदनी पर परवरिश पाता रहा। तब जाकर उसे पायगाए आली तक पहुंचने का एजाज़ हासिल हुआ। फरमा रवाए हिंद के हुजूर में ये तोहफ़ा नायाब पेश करते हुए आज मेरे मुसर्रत की कोई इंतहा नहीं है। ये कहते हुए संदूक को पायगाह शाही में रख कर जैसे ही वापस लौटना चाहा था, शहनशाह आलम औरंगज़ेब ने ज़ेरे लब तबस्सुम फरमाते हुए जवाब दिया, इस बार भी मैंने तुम्हें पहचान लिया। ये अल्फाज तीर की तरह उसके दिल में तराजू हो गए। आलम इज़्तिराब में बड़ी मुश्किल से वो अपने आप को संभाल सका। इस बार की चोट इतनी गहरी थी कि बहुत दिनों तक उसके दिल का जख्म रसता रहा।
ہزار شکت اور ریخت کے بعد بھی اس بار اس نے اپنا حوصلہ ٹوٹنے نہیں دیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد اس کے فن کی غیرت جاگ اٹھی اور آخری بار وہ اپنی قسمت آزمانے کے لیے کھڑا ہوا۔ کچھ ہی عرصے بعد دکن کے کئی علاقے سے یہ خبر موصول ہوئی، وہاں بہت سے راجاؤں نے خود مختاری کا اعلان کر دیا اور وہ بغاوت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ مقتضائے وقت کے مطابق آتش بغاوت فرد کرنے اور باغیوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے بذات خود شہنشاہ دکن کی مہم پر روانہ ہو گئے۔ ساری تیاریاں مکمل ہو جانے کے بعد ایک متعین تاریخ پر شہنشاہ کی روانگی طے پائی۔ آج صبح سویرے حضرت اورنگزیب عالمگیر ایک لشکر جرار اپنے جلوس میں لیے روانہ ہو گئے۔ جن جن گزرگاہوں پر شہنشاہ اورنگزیب گزرتے تھے سارے علاقے میں دھوم مچ جاتی۔ سفر کا روٹ آبادیوں سے شہروں سے ہٹ کر زیادہ تر پہاڑوں اور جنگلوں کو عبور کرتے ہوئے بنایا گیا۔ صبح و شام موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق یہ مہم نہایت ہی سنگین ہوتی جا رہی تھی۔ باغیوں کے چھوٹے چھوٹے قلعے آپس میں متحد ہوتے جا رہے تھے۔ اس طرح دکن میں ایک باغیانہ قوت مستحکم ہوتی جا رہی تھی۔ اس لیے اس سفر میں ہر دوسرے تیسرے پڑاؤ پر نئی کمک فوج شامل ہوتی جا رہی تھی۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر بزرگان دین اولیاء مقربین کے ساتھ گہری عقیدت رکھتے، اس لیے دستور یہ تھا راستے میں جہاں جہاں بھی کسی بزرگ کا مزار ملتا قافلہ روک کر مزار پر حاضری دیتے، فاتحہ پڑھ کر فتح و نصرت کی دعائیں مانگتے اور پھر روانہ ہو جاتے۔ دوران سفر ایک پہاڑی سلسلے کو عبور کرتے ہوئے ایک جگہ سے گزرے تو دیکھا کہ کئی ہزار انسانوں کا ہجوم لگا ہوا ہے۔ خیموں اور بھونس کی جھونپڑیوں کی ایک بستی بس گئی ہے۔ کہسار کے ویرانوں میں آدمیوں کا یہ میلہ دیکھ کر شہنشاہ کو بڑی حیرت ہوئی۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا قریب ہی پہاڑ کی کوہ میں ایک خدا رسیدہ سید زادہ بزرگ ہیں جن کی زیارت اور حصول فیض و برکت کے لیے مہینوں سے یہاں میلہ لگا ہوا ہے۔ سینکڑوں بندگان خدا یہاں سے فیضیاب ہو کر واپس لوٹے ہیں۔ لوگوں نے بتایا کہ ان کی عجیب شکل ہے، نہ وہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ کسی سے بات کرتے ہیں، سدا آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں، یاد الہی میں محو رہتے ہیں۔ ان کے قریب پہنچ کر دل کی حالت غیر ہو جاتی ہے۔ ان کے نور چہرے پر نظر ڈالنے کی تاب بڑی مشکل سے کسی کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ یہ حالات سن کر اورنگزیب نے دل میں ان کی زیارت کا اشتیاق پیدا ہوا۔ امیر لشکر کو حکم دیا کہ یہاں پڑاؤ ڈال دیا جائے۔ دم کے دم پہاڑ کا طویل و عریض دامن ایک شہر میں تبدیل ہو گیا۔ شام ہو چکی تھی، اس لیے طے پایا کہ صبح کے اجالے میں درویش کی زیارت کے لیے شہنشاہ تشریف لے جائیں گے۔ صبح ہوتے ہی پہاڑ کی کوہ تک ساری گزرگاہ کو سپاہیوں نے ہموار کر دیا۔ خدا رسیدہ بزرگ کی زیارت کی نیت سے شہنشاہ نے غسل کیا، نئے کپڑے زیب تن فرمائے اور 2 رکعت نماز نفل ادا کی اور برہنہ پاؤں کھڑے ہو گئے۔ غار کے دہانے پر پہنچ کر شہنشاہ رک گئے۔ خادم نے بتایا کہ ابھی حضرت عالم استغراق میں ہیں، تھوڑی دیر توقف کیا جائے۔ شہنشاہ مجسمہ عقیدت بنے انتظار شوق میں کھڑے رہے۔ کچھ وقفے کے بعد خادم نے آ کر اطلاع دی، اب اندر تشریف لے چلیے۔ اندر کے حصے سے چونکہ رات کی طرح اندھیرا تھا، اس لیے جگہ جگہ کافوری مشعل روشن کر دی گئی تاکہ شہنشاہ کو وہاں پہنچنے میں زحمت نہ ہو۔ خدا رسیدہ بزرگ کے قریب پہنچ کر بادشاہ بہت زیادہ متاثر ہوئے، فرش زمین پر ادب سے دوزانوں بیٹھ گئے۔ دیر تک ان کے روحانی فیوز و برکات کی امیدوار بن کر خاموش بیٹھے رہے۔ کافی عرصہ گزر جانے کے بعد بادشاہ نے اپنی مہم کی کامیابی کی دعا کی درخواست کی، لیکن درویش نے بادشاہ کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ وہ بدستور اپنے عالم محو میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کے استغنا کی یہ شان دیکھ کر بادشاہ اور زیادہ معتقد ہو گیا۔ کافی دیر گزر چکی تھی، اس لیے بادشاہ نے واپسی کا سفر کیا۔ خادم باہر نکل چکا تھا، اب مکمل تنہائی کا عالم تھا۔ بادشاہ نے دم رخصت درویش کی خدمت میں اشرفیوں کا ایک توڑا بطور نذرانہ پیش کیا اور اٹھتے ہوئے جیسے ہی دست بوسی کے لیے جھکا، بہروپیہ نے دونوں ہاتھوں سے بادشاہ کے قدم تھام لیے۔ بس ہو گیا جناب پناہ، میرے فن کا یہ آخری سٹیج تھا۔ میں درویش نہیں ہوں، میں وہی بہروپیہ ہوں جسے 2 بار آپ نے شکست دی ہے۔ اتنی بڑی گستاخی مجھ سے سرزد نہیں ہو سکتی کہ آپ میرے ہاتھ کا بوسہ لیں۔
یہ جواب سن کر بادشاہ پر ایک سکتے کی کیفیت طاری ہو گئی۔ عالم تحیر میں دیر تک خاموش رہا۔ تھوڑی دیر بعد حیرت کا طلسم ٹوٹا تو ارشاد فرمایا، آج میں نے تسلیم کر لیا کہ تم اپنے فن میں کمال ہو۔ اب اس خوشی میں تم نے میرے اوپر فتح حاصل کر لی، اشرفیوں کی ہی تھیلی قبول کر لو۔ تمہارے فن کا صحیح حق اس وقت ادا کروں گا جب قلعہ معلیٰ دہلی میں تم مجھ سے ملاقات کرو گے۔ دکن کی مہم سے فارغ ہو کر جب میں دارالخلافہ لوٹوں گا تو تمہارا شدت سے انتظار کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے جیسے ہی بادشاہ نے قدم آگے بڑھایا، بہروپیہ نے دامن تھام لیا اور عرض کی، جہاں پناہ، اشرفیوں کی یہ تھیلی لے کر اب میں کیا کروں گا؟ اب تو دل کی دنیا بدل گئی۔ آج تک حقیقت کے جس چہرے پر بے شمار پردے پڑے ہوئے تھے، اب بھی کھلی آنکھوں سے اسے بے نقاب دیکھ رہا ہوں۔ فقیر درویش کی نقل میں جب ہی تاثر ہے کہ کشور ہند کی شہنشاہ کی معزز پیشانی میرے آگے جھک گئی، تو اصل کی طرف اگر میں رخ کر لوں گا تو کسی اور اعزاز کی ہمیں ضرورت کیا ہے؟ یہ کہتے ہوئے ایک چیخ ماری اور جیب گریباں سے دھجیاں اڑاتا ہوا چشم زدن میں نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ بادشاہ پر پھر ایک سکتے کی کیفیت طاری ہو گئی۔ اس رکت انگیز واقعے کے تاثر سے آنکھیں بھیگ گئیں۔ غار کی تنہائی میں دیر تک سوچتے رہے، خدا کی شان بھی کیسی بندہ نواز ہے، بے نیاز ہے۔ کوئی عمر بھر جھک مارتا ہے تو دروازہ نہیں کھلتا، اور کسی کے لیے ایک ہی لمحہ غفلتوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ پروردگار، تو ہی اپنے محبوب کی بھولی بھالی امت کو وقت کے فریب کاروں سے بچانا۔ یہ کہتے ہوئے سلطان اورنگزیب عالمگیر غار سے باہر تشریف لائے اور دکن کی مہم پر روانہ ہو گئے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی، معلومات اچھی لگی، ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ اسی طرح سیرت، تاریخ، دلچسپ، حیرت انگیز اور موٹیویشنل ویڈیو آپ کو دیکھنے کو ملیں گی۔ چینل سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ کی صورت میں ضرور دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔